پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً نقشہ پوری بحث کا خلاصہ ہوتا ہے۔ نقشے کے ذریعے سے بآسانی پوری بحث کو ذہن میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ نقشے کے ذریعے سے پوری بحث کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم انشاءاللہ عز و جل اقسام دلالت کا نقشہ سمجھیں گے۔ دلالت کا لغوی معنی ہے الارشاد، یعنی رہنمائی کرنا، راہ دکھانا۔ لغت کے اعتبار سے دلالت کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو، راہ دکھانے کو، اور اصطلاح میں دلالت سے مراد کون الشیء بحیث یلزم من العلم به بشیء آخر، یعنی کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو۔ کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، یہ دلالت کہلاتا ہے۔ دلالت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک دلالت لفظیہ، نمبر دو دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ کسے کہتے؟ جس دلالت میں دال لفظ ہو اسے دلالت لفظیہ کہتے ہیں۔ دال کہتے ہیں جو دلالت کرتی ہے، اسے جو چیز دلالت کرتی ہے اسے دال کہتے ہیں۔ تو جس دلالت میں دال یعنی دلالت کرنے والی چیز لفظ ہو اسے دلالت لفظیہ کہتے ہیں، اور جس دلالت میں دال لفظ نہ ہو اسے دلالت غیر لفظیہ کہتے ہیں۔ دلالت لفظیہ کی مثال جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر۔ جب ہم لفظ زید بولتے ہیں تو لفظ زید ذات زید پر دلالت کرتا ہے۔ تو لفظ زید کی دلالت ذات زید پر کون سی دلالت ہے؟ دلالت لفظیہ، کیونکہ اس دلالت میں دال یعنی دلالت کرنے والی چیز لفظ ہے، اس لیے یہ دلالت لفظیہ ہے۔ دلالت غیر لفظیہ کی مثال جیسے دھوپ کی دلالت سورج پر، کیونکہ دھوپ جو ہے یہ لفظ نہیں ہے، تو دھوپ کی دلالت سورج پر دلالت غیر لفظیہ ہے، کیونکہ یہاں پہ اس دلالت میں دال لفظ نہیں ہے بلکہ غیر لفظ ہے، اسی وجہ سے دھوپ کی دلالت سورج پر دلالت غیر لفظیہ ہے۔ دلالت لفظیہ کی فی تین قسمیں ہیں، دلالت وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ اسی طرح دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں، دلالت وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ پہلے ہم دلالت لفظیہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، لفظیہ وضعیہ، لفظیہ طبعیہ، لفظیہ عقلیہ۔ دلالت وضعیہ کسے کہتے ہیں؟ جس دلالت میں لفظ واضح کی وضع کی وجہ سے دلالت کرے، جس دلالت میں واضح کی وضع کی وجہ سے دلالت کرے اسے کہتے ہیں دلالت وضعیہ۔ جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر۔ لفظ زید ذات زید پر کیوں دلالت کر رہا ہے؟ کیونکہ لفظ زید کو واضح نے ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو لفظ زید جو ذات زید پر دلالت کر رہا ہے یہ واضح کی وضع کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے، تو لفظ زید کی دلالت ذات زید پر دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ دوسری قسم ہے دلالت طبعیہ۔ دلالت لفظیہ کی دوسری قسم ہے دلالت طبعیہ، یعنی جس دلالت میں طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے لفظ دلالت کرے اسے کہتے ہیں دلالت طبعیہ۔ مثال کے طور پر لفظ اح اح کی دلالت سینے کی درد پر، لفظ اح اح کی دلالت سینے کے درد پر یہ دلالت طبعیہ ہے،
کیونکہ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے، طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے لفظ اح اح سینے کی درد پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ اح اح کو سینے کے درد کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، تو لفظ اح اح کی دلالت سینے کے درد پر دلالت لفظیہ طبعیہ ہے، کیونکہ اح اح لفظ ہے اس لیے لفظیہ، اور طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے دلالت ہو رہی ہے اس لیے طبعیہ۔ دلالت لفظیہ کی تیسری قسم ہے دلالت عقلیہ، یعنی جس دلالت میں وضع اور طبیعت کا دخل نہ ہو، محض عقل کے چاہنے کی وجہ سے دلالت ہو، اسے کہتے ہیں دلالت لفظیہ عقلیہ۔ مثال کے طور پر دیوار کے پیچھے سے لفظ زید سنی جائے تو لفظ زید کی دلالت بولنے والے کے وجود پر، دیوار کے پیچھے سے سنی جانے والی لفظ دیس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر، تو یہاں پہ لفظ دیز بولنے والے کے وجود پر جو دلالت کر رہا ہے، یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت عقلیہ، کیونکہ عقل یہ کہتا ہے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بولنے والا ہوگا، تو یہاں پہ عقل کے چاہنے کی وجہ سے دلالت ہو رہی ہے۔ الحاصل یہ کہ دلالت کی اولاً دو قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ کی پھر تین قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ وضعیہ کی مثال جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، طبعیہ کی مثال جیسے لفظ اح اح کی دلالت سینے کے درد پر، اور دلالت عقلیہ کی مثال جیسے دیوار کے پیچھے سے سنی جانے والی لفظ دیز کی دلالت بولنے والے کے وجود پر۔ منطقی حضرات ان دلالت میں سے صرف دلالت وضعیہ سے بحث کرتے ہیں، دلالت لفظیہ وضعیہ سے، کیونکہ استفادہ اور افادہ اسی سے عام طور پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ سے استفادہ اور افادہ دشوار ہے، مشکل ہے، اسی وجہ سے منطقی حضرات صرف دلالت وضعیہ ہی سے بحث کرتے ہیں، دلالت لفظیہ وضعیہ سے، ٹھیک ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک مطابقیہ، نمبر دو تضمنیہ، نمبر تین التزامیہ۔ دلالت مطابقیہ کسے کہتے ہیں؟ جس دلالت میں لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں دلالت مطابقیہ۔ اگر لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو وہ دلالت دلالت مطابقیہ کہلاتی ہے۔ جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، لفظ انسان کی دلالت حیوان اور ناطق دونوں کے مجموعے پر ہو تو یہ دلالت مطابقیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لفظ چھری کی دلالت پھل اور لفظ چاقو کی دلالت پھل اور دستے دونوں پر، لفظ چاقو بولیں اور اس سے مراد پھل اور دستہ دونوں ہو تو یہ دلالت مطابقیہ ہے۔ دلالت تضمنیہ، یعنی اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، پورے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے بلکہ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے تو وہ دلالت تضمنیہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان بولیں اور انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر، تو یہ کون سی دلالت ہوگی؟ دلالت تضمنیہ، کیونکہ انسان کا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ حیوان ناطق، تو جب انسان صرف حیوان پر دلالت کرے یا صرف ناطق پر دلالت کرے تو یہ دلالت تضمنیہ کہلائے گی۔ اسی طرح لفظ چاقو صرف دستے پر دلالت کرے یا لفظ چاقو صرف پھل پر دلالت کرے تو یہ دلالت تضمنیہ کہلائے گی، کیونکہ لفظ چاقو کو پھل اور دستے دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ چاقو کا معنی موضوع لہو پھل اور دستہ دونوں کا مجموعہ ہے، تو اگر لفظ چاقو صرف پھل پر یا صرف دستے پر دلالت کرے تو یہ دلالت تضمنیہ کہلائے گی۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تیسری قسم ہے دلالت التزامیہ۔ دلالت التزامیہ کسے کہتے؟ کہ جس دلالت میں لفظ معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ لفظ جو ہے یہ معنی موضوع لہو کے کل یا معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت نہ کرے بلکہ معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے۔ جیسے سورج کی دلالت دھوپ پر، سورج بولیں مراد دھوپ ہو تو یہ کیا ہے؟ دلالت التزامیہ، کیونکہ دھوپ جو ہے یہ سورج کا کل یا جز نہیں ہے بلکہ
دھوپ جو ہے یہ سورج کا کل یا جز نہیں ہے بلکہ سورج کے لیے لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لفظ انسان کی دلالت قابل علم پر، انسان کے لیے قابل علم ہونا یہ لازم ہے، انسان کا کل یا جز نہیں ہے۔ تو انسان کی دلالت قابل علم پر کون سی ہے دلالت ہے؟ دلالت لفظیہ، وضعیہ، التزامیہ۔ دلالت التزامیہ اس دلالت کو کہتے ہیں جس میں لفظ معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے۔ پھر دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ یعنی وہ دلالت جس میں غیر لفظ کے علاوہ کوئی چیز واضح کی وضع کی وجہ سے دلالت کرے، ٹھیک ہے، جیسے سگنل کی لال بتی کی دلالت رکنے پر، ٹھیک ہے، اور ہرے بتی کی دلالت جانے پر، یہ سب کون سی دلالت ہے؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، کیونکہ لال بتی کو روکنے کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس کی دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، وہ لفظ نہیں ہے اس لیے غیر لفظیہ، اور اسے وضع کیا گیا ہے اس لیے وضعیہ۔ دلالت طبعیہ یعنی دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ اس دلالت کو کہتے ہیں جس میں طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے دلالت ہو، جیسے چہرے کے سرخی کی دلالت غصے پر، ٹھیک ہے، اس طرح زردی کی دلالت شرمندگی پر وغیرہ۔ تو یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ۔ دلالت غیر لفظیہ کی آخری قسم ہے دلالت عقلیہ، یعنی وہ دلالت جس میں وضع اور طبیعت کا دخل نہ ہو، محض عقل کے چاہنے کی وجہ سے دلالت کرے، اسے کہتے ہیں دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر، دھوئیں کی دلالت آگ پر کون سی دلالت ہے؟ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، کیونکہ دھوئیں کو آگ کے لیے وضع بھی نہیں کیا گیا ہے، اور دھواں جو آگ پر دلالت کر رہا ہے یہ طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ عقل کے چاہنے کی وجہ سے۔ جب ہم دھواں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آگ جل رہی ہے، تو دھوئیں کی دلالت آگ پر دلالت عقلیہ ہے۔ الحاصل یہ کہ دلالت کی اولاً 2 قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ کی فی 3 قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ، دلالت لفظیہ وضعیہ تضمنیہ، دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ۔ اور دلالت غیر لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔